आप सब पर सलाम थी, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, एक अहम मौका है कि जिसके ऊपर उमर अयूब साहब जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने उसको चैलेंज करने का फैसला किया है जो हुकूमत की जानिब से इकदाम उठाया। पाकिस्तानी हुकूमत ने फौज के खुफिया इदारे ISI को फ़ोन कॉल्स और पैगामात इंटरसेप्ट करने की इजाज़त दे दी है, यानी आप उनको टैप कर सकते हैं। कैप्टन डिवीजन के एक ऑफिसर ने बाकायदा तौर पर ये बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे को इस बात की तस्दीक की है कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 8 जुलाई को इस जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने ISI उसके अफसरान को ये इख्तियार दिया है कि पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 54 के तहत आप जो हैं वो इंटरसेप्ट कर सकते हैं, लेकिन ये 18वें ग्रेड के ऑफिसर को दिया गया है। नोटिफिकेशन के अंदर ये कहा गया कि ये फैसला कौमी सलामती के मफाद में और जराइम के खदशात के पेश नज़र किया गया है। माजी में भी ऐसा होता रहा, कॉल इंटरसेप्ट होती रही हैं दहशत गर्दों को पकड़ने के लिए, मुख्तलिफ चीज़ों के हुसूल के लिए। हुकूमत का कहना है कि कॉल रिकॉर्ड करने या सुनने के अमल के लिए खुफिया इदारे की जानिब से जो अफसरान नामजद किए जाएंगे वो 18 ग्रेड से कम के नहीं होंगे। ये पहली बार है कि 18 ग्रेड के ऑफिसर को बाकायदा एक नोटिफिकेशन के जरिए उन्हें इख्तियारात दिए गए हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आया जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की जानिब से उनकी अपने वकील से गुफ्तगू अफशा किए जाने का मामला भी ज़ेर समात है। इस मामले की समात के दौरान ये मालूमात भी सामने आई थी कि पाकिस्तान के अंदर टेलीकॉम जो कंपनीज हैं ये लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम नामी एक मखसूस निज़ाम के तहत खुफिया इदारों को सारिफीन का डेटा फराहम करती हैं। खुफिया इदारों को फराहम किया जाता है और उन्हें इस बात का इख्तियार दिया जाता है कि वो जिसका भी डेटा इंटरसेप्ट करना चाहें वो कर सकती हैं। अदालत ने इस मामले के ऊपर ये कहा, उसे बताया गया कि मुल्क में काम करने वाली टेलीकॉम कंपनीज ने पाकिस्तानी खुफिया इदारों को अपने 2% तकरीबन 40 लाख सारिफीन के फ़ोन कॉल, मैसेजेस और दीगर डेटा तक लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट के सिस्टम के जरिए रसाई दे रखी है। अदालत ने इस मामले में अपने हुक्मनामे में ये लिखा कि पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी PTA उसने अदालत को ये बताया था कि किसी भी एजेंसी को निगरानी की इजाज़त नहीं दी गई और हुकूमत पाकिस्तान अदालत में रिपोर्ट जमा करवाए कि लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम लगाने का जिम्मेदार कौन है जो शहरियों की निजी जिंदगी में मुदाखलत कर रहा है। जब ये उनकी तरफ से किया गया तो बाकायदा तौर पे अब उन्होंने इख्तियार दे दिया हुकूमत वक्त ने, और उन्होंने इख्तियार दिया है तो उसके मुकाबले में उमर अयूब साहब ये बोल रहे हैं कि इसमें ये सारे रगेदे जाएंगे, इन सब को ब्लैकमेल किया जाएगा। ये मामला अब अदालत के अंदर जाएगा, वो अदालत में इसको करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन इस ज़मन के अंदर BBC क्या रिपोर्ट करता है? BBC रिपोर्ट करता है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हों, उनकी अहलिया हों या फिर वफाकी वज़रा हों, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान वक्तन फ़वक्तन इन आला उहदों पर फाइज शख्सियात के टेलीफोनिक गुफ्तगू जो है या ऑडियोज़ जो हैं वो लीक होती रही। जब भी ऐसी कोई ऑडियो लीक हुई तो जहाँ उसकी मजम्मत हुई वहाँ पर ये भी सवालात उठाए गए कि इस मालूमात को रिकॉर्ड करने की इजाज़त या सलाहियत किसके पास है और ऐसा क्यों और कैसे किया जाता है। जब एक ऑडियो मंजर आम पे आई थी इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी और उनके वकील सरदार लतीफ़ खोसा साहब की, तो इस ऑडियो के अफशा होने के बाद बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी जिसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उनकी ज़ाती ऑडियो कॉल है उसको तब्दील करते हुए अवामी सतह के ऊपर पेश किया गया, जिसका मकसद जो है उन्हें हिरासा करना है और ख़ानदानी ज़िंदगी पर मनफी असरात डालना। इस मामले की समाअत के दौरान ये मालूमात भी सामने आई कि पाकिस्तान में टेलीकॉम कंपनीज जो हैं वो लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम नामी एक निज़ाम के तहत ये डेटा फराहम करती हैं। ये उस समाअत में इसका तज़किरा हुआ था। अदालत ने इस मामले के अंदर अपने हुक्मनामे में ये लिखा, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने अदालत को बताया कि ऐसा कोई निज़ाम मौजूद नहीं है कि उनको ये इख्तियार दिया गया हो। अब बाकायदा तौर पर इख्तियार दे दिया गया। क्या अब ये सवाल ये पूछा जाएगा कि इस इख्तियार से पहले जो कुछ होता रहा वो क्या था और वो किस किस को ये इख्तियार हासिल था और किस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत था या किस तरीक़ा कार के तहत था। इस पे और भी बहुत सारे सवालात उठे। जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है उसने PTA टेलीकॉम कंपनीज में काम करने वालों की मदद से ये भी जानने की कोशिश की कि लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करता है और ये निज़ाम क्या है। उनके मुताबिक ये एक ऐसा निज़ाम है जिसे पाकिस्तानी सारिफीन की फ़ोन कॉल्स, पैगामात और दीगर डेटा तक रसाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस निज़ाम की मदद से तमाम फ़ोन कॉल्स जो हैं और आपके मैसेजेस जो हैं वो देखे जा सकते हैं। लॉफुल इंटरसेप्शन का मकसद जो है वो दहशतगर्दी और संगीन जराइम के ख़िलाफ़ जंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की मदद करना है।
یعنی کہیں پر بھی ہمیں جو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ خفیہ ایک پیغام کے تحت وہاں پر آپریشن کیا گیا، تو وہ یہ اسی طریقے سے ہوتے ہیں۔ پاکستانی ٹیلی کمیونیکیشن سے جب اس نظام کے حوالے سے موقف لیا گیا تو پی ٹی اے نے اس معاملے پہ اپنا موقف دینے سے یہ کہہ کے معذرت کر لی تھی کیونکہ معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے، اس لیے اس پر آفیشیل کمنٹس نہیں دیے جا سکتے۔ لیکن انہوں نے اندر کے ایک بندے سے بات کی جس نے نام نہ ظاہر کرنے پہ انہیں یہ بتایا کہ ٹیلی کام کا نگراں ادارہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی لائسنس جاری کرتے ہوئے یہ شرط رکھتا ہے کہ ٹیلی کام کمپنیز نہ صرف لافل انٹرسیپشن مینجمنٹ سسٹم نصب کرے گی بلکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس تک رسائی بھی دے گی۔ اور یہ رسائی صرف ان کو ہی حاصل نہیں ہے خفیہ ایجنسیز کو، یہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کی ہائر مینجمنٹ کے کہنے کے اوپر بھی وہ فراہم کر دیتے ہیں، اور ان سے چور ڈاکوؤں کی ریکی بھی کی جاتی ہے۔ ان اداروں کو کنیکٹیوٹی سینٹر تک رسائی دی جاتی ہے، پھر ان کے پاس کمپنی کے تمام صارفین کا ڈیٹا اکٹھا کرنے، کال سننے، میسیجز پڑھنے کا اختیار مل جاتا ہے۔ آڈیو کالز کی ریکارڈنگ اور لیک کیے جانے سے متعلق ایک درخواست کی سماعت کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جاری کردہ ایک حکم نامے کے مطابق عدالت کو یہ بتایا گیا کہ ملک میں کام کرنے والی ٹیلی کام کمپنیز نے پاکستانی خفیہ اداروں کو اپنے 40 لاکھ صارفین کے فون کال، میسیجز اور دیگر ڈیٹا تک یہ رسائی دے رکھی ہے، اور ماضی میں بے شمار لوگوں کو اسی کے ذریعے پکڑا گیا۔ آپ یہ کیس دیکھ لیں جو لاہور میں رنگ روڈ کے اوپر ہوا، اس کو بھی اسی طریقے سے ٹریس کیا گیا، بہت سارے اور معاملات میں اسی طریقے سے ٹریس کیا جاتا ہے۔ ہاں یہ الگ معاملہ ہے کہ اسے سیاسی اعتبار کے ساتھ اس کا استعمال کیا جائے اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جائے، یہ الگ معاملہ ہے، لیکن کیا ان کو رسائی دی جانی چاہیے؟ یہ بھی معاملہ ہے کہ رسائی دی جانی چاہیے، کیونکہ بہت سارے دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے یہ کام ہوتا ہے، لیکن اس کو پولیٹیکل اعتبار سے استعمال کرنا یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ عدالت نے اس مقام کو سرویلنس سینٹر کا نام دیا ہے اور اپنے حکم نامے میں یہ واضح کیا ہے، عدالت کو یہ بتایا گیا کہ سرویلنس سینٹر میں متعلقہ ایجنسی صرف ایک بٹن کو کلک کر کے کسی فرد کو ٹریس یا ٹریک کرنے کا عمل جو ہے وہ شروع کرتی ہے، وہ ٹریس بھی کرتی ہے، اور اس عمل کو شروع کرنے کے لیے صارف کا موبائل سم نمبر یا موبائل کے IMEI نمبر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور بے شمار جگہوں پہ جب آپ کے موبائل گم جاتے ہیں، جب نہیں ملتے تو آپ پولیس کے اندر جاتے ہیں، وہ آپ کا IMEI نمبر پوچھتے ہیں، تو اسی طریقے سے اس کا سراغ لگایا جاتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم نامے میں اس معاملے پہ مزید روشنی ڈالتے ہوئے یہ لکھا گیا کہ کسی کو ٹریک یا ٹریس کرنے کا عمل شروع ہونے کے بعد ٹیلی کام کمپنی سے جڑا لافل انٹرسیپٹ مینجمنٹ سسٹم خودکار طریقے سے کام کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر بغیر کسی انسانی مداخلت کے SMS، کال ڈیٹا رپورٹس اور میٹا ڈیٹا سرویلنس سینٹر میں قائم مانیٹرنگ سینٹر کے سرور کے ذریعے یہ حاصل کیا جاتا ہے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور دیگر وکلاء نے یہ بتایا تھا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو کسی بھی شخص کی سرویلنس، ای میلز، MMS پڑھنے اور فون کال سننے یا ریکارڈ کرنے کی اجازت جو ہے وہ انویسٹیگیشن فار فیئر ٹرائل ایکٹ 2013 کے تحت دی جاتی ہے، یہ قانون میں موجود ہے اور قانونی اعتبار سے یہ دی جاتی ہے۔ میں پھر یہاں پہ آتا ہوں، مخالفت اگر اس کی ہے تو سیاسی اعتبار سے، کہ سیاسی اعتبار سے کسی کو، ہاں دہشت گردوں کو پکڑنا ہے، مجرمان کو پکڑنا ہے، تو اس کے لیے تو استعمال ہوتا ہے۔ انویسٹیگیشن فار فیئر ٹرائل ایکٹ 2013 کے تحت کسی بھی شخص کی سرویلنس شروع کرنے سے پہلے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو ہائی کورٹ کے کسی جج سے وارنٹ یا اجازت حاصل کرنا ہوتی ہے، یہ قانون ہے اور اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ ان معاملات پہ نظر رکھنے والے ایک وکیل صاحب ہیں، انہوں نے BBC کو بتایا ہے کہ یہ قانون 2013 میں منظور ہوا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی ان ایجنسیز کی سرویلنس ہوتی ہے اسے قانونی حیثیت دی جائے تاکہ وہاں سے حاصل کی گئی چیزوں کو بطور ثبوت کے طور پہ پیش کیا جا سکے اور استعمال کیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ نگرانی شروع کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ کسی ہائی کورٹ کے جج سے اجازت لی جائے، اس کے بعد وہ اس اجازت نامے کو لے کر ٹیلی کام کمپنی کے پاس جاتے ہیں اور وہاں سے انہیں مطلوبہ ڈیٹا تک رسائی ملتی ہے۔ ٹیلی کام کمپنی کے عہدیدار کو اس بارے میں یہ ان کا موقف ہے کہ عام قانون تو یہی ہے کہ اداروں کو کسی بھی قسم کی معلومات حاصل کرنے کے لیے حکومتی یا عدالتی حکم نامہ لینا ہوتا ہے، لیکن جب وہ پہلے ہی کنیکٹیوٹی سینٹر کے ذریعے صارفین تک رسائی رکھتے ہیں تو ہمیں حکومتی یا عدالتی حکم نامہ وہ کیوں دکھائیں گے؟ وہ تو خود جانچ لیں گے اور وہ حکم نامے کا استعمال نہیں کریں گے۔ عدالت کو اس سوال پہ یہ بتایا گیا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو صرف ٹیلی کام کمپنیز کے 2% صارفین تک رسائی ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ جب ایک بار آپ نے ان اداروں کو اپنے سسٹم یا صارفین تک رسائی دے دی تو پھر کون یہ یقینی بنا سکتا ہے کہ وہ کسی کی کال سن رہے ہیں یا SMS پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کو ممکن بنانے کے لیے کون سے شواہد پیش کیے جائیں گے؟
ایسا ضرور ہے کہ ایجنسیز کے پاس بیک وقت تمام صارفین تک رسائی حاصل کرنے کے وسائل نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ انسانی طور کے اوپر ممکن بھی ہے۔ ٹیلی کام کمپنیز کے جو لوگ ہیں ان کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اپنے سسٹم تک رسائی دینے کے لیے قانونی طور پہ ہم پابند ہیں، ہم انکار نہیں کر سکتے، اور یہ دنیا بھر کے اندر ہوتا بھی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد کی جاتی ہے تاکہ وہ جرائم کو روک سکیں، لیکن اب یہ ان پر منحصر ہے کہ وہ اس کا اچھا استعمال کرتے ہیں یا غلط استعمال کر لیتے ہیں۔ آپ مختلف ہالی ووڈ کی موویز میں، بالی ووڈ کی موویز میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ وہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو رسائی ملی ہوتی ہے۔ اب وہ ذاتی طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیں یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے یا کسی کو سہولت دینے کے لیے استعمال کریں تو یہ الگ بات ہے۔ یورپی ٹیلی کمیونیکیشن اسٹینڈرڈز انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کی بیان کردہ تعریف کے مطابق لافل انٹرسیپشن کی اصطلاح کا مطلب نجی کمیونیکیشن جیسے کہ ٹیلی فون کالز یا ای میل میسیجز تک سرکار یا حکومت کو رسائی دینا ہوتا ہے۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس بابر ستار کے تحریر کردہ تفصیلی حکم نامے میں یہ لکھا گیا کہ نگرانی کے لیے شہریوں کی ٹیلی فون کالز کی ریکارڈنگ کرنا بادی النظر میں قانونی طور کے اوپر درست نہیں ہے۔ اب اس کے اوپر کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ جو فیصلہ انہوں نے کیا اب یہ عدالت کے اندر جائے گا تو اس پہ کیا فیصلہ ہوگا؟ لیکن یہ کوئی انوکھی یا اچنبے کی بات نہیں ہے، ہم صرف مخالف اس بات کہہ رہے ہیں کہ دو لوگوں کے درمیان جو ذاتی نوعیت کی بات ہے اس کو لیک کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، اس کو نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، دہشت گرد آپ نے پکڑنے ہیں، مجرمان آپ نے پکڑنے ہیں، ملزمان کا آپ نے سراغ لگانا ہے، جو ملک کو قوم کے لیے دہشت گردی کے بیج بو رہے ہیں اور انارکی کو پھیلا رہے ہیں، ان کے لیے تو کام ہونا چاہیے۔ اگر ان کے لیے بھی نہیں رکھا جائے گا تو پھر پاکستان میں حفاظت کو ممکن کیسے بنایا جائے گا؟ لیکن سیاسی مقاصد کے لیے اگر اس کا استعمال کیا جائے گا اور کسی ایک کی سہولت اور دوسرے کو گرانے کی کوشش کی جائے گی تو اگر آج یہ اجازت دی جائے گی تو کل کو یہ کسی اور کے لیے بھی غلط طور پہ استعمال کیا جائے گا۔ اس کو کیسے ممکن بنایا جائے گا؟ اس کا دائرہ کار ہونا چاہیے۔ بصورت دیگر کون پاکستانی چاہے گا کہ اس کا ملک جدت پسندی اختیار نہ کرے اور آگے نہ بڑھے اور دنیا کے صف میں شامل نہ ہو سکے؟ جدت پسندی سبھی اپناتے ہیں، صحیح طور پہ یا غلط طور پہ یہ ہم نے خود دیکھنا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔